پہنایا کرتے ہیں. ہم دوست ہیں اللہ کے، اس لیے اللہ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا. اسی لیے میں نے کہا یہ زیادہ خطرناک موقع ہے، کیونکہ پہلے جب مرحلہ ہے اس میں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں مصیبت سے بچنے کی خاطر، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں وہاں کس کو خیال آتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض، اس لیے نعمت کے دروازے کھول لیں. یہاں سمجھنا بہت مشکل ہے، الا یہ کہ ہزاروں اور لاکھوں میں کسی کی جو ہے اللہ نے دماغ کی کھڑکیاں کھول دے وہ سمجھ جائے. تو اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی قوم میں برائیاں پھیلی ہوئی ہوں اور وہ قوم اس کے باوجود خوشحال ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ خطرے کی آخری گھنٹیاں بج رہی ہیں، اب عذاب میں اس قوم کو گرفتار ہونا ہے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں. تو اس لیے یہ دوسری خطرے کی گھنٹی ہے. پہلی گھنٹی وہ کہ مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور دوسری اور آخری گھنٹی یہ کہ ان پر آسائشوں اور آرام کی چیزوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، نعمتوں کے دروازے کھول دینے کے بعد جب ہم اچانک پکڑتے ہیں تو پھر کس طرح پکڑتے ہیں؟ اس طرح نہیں کہ چڑیا پکڑنے بھاگے تھے، کچھ ہاتھ آئی کچھ اڑ کے بھاگ گئی، یہ نہیں. فرماتے ہیں کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے ظالم قوم کی. دابر کہتے ہیں پچھلے حصے کو، سمجھ میں آیا؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ جڑ کاٹ دی جاتی ہے اس ظالم قوم کی. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہے پالنہار ہے سارے جہانوں کا. یہ لفظ اس لیے یہاں بولا گیا کہ مجرم قوم کو سزا دینا صورتاً تو بڑا عجیب لگتا ہے، اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن سارے عالم کے نظام کے واسطے یہ بہترین بات ہے. مجرموں کو اگر چھوٹ دی جاتی رہے امن عالم درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تنبیہ کا سارے سامان مہیا فرما دیتے ہیں. اگر تنبیہ سے کام نہیں چلتا تو اس قوم کا نیست و نابود ہو جانا ہے کائنات کے واسطے بہتری کی صورت ہے. اس لیے فرمایا کہ اس پر تمام تعریفیں ہیں اللہ کے واسطے. معلوم ہوا کہ ظالم قوم کا دنیا سے نیست و نابود ہو جانا قابل شکر ہے اللہ کا عمل، اللہ کا یہ کام. اس لیے کہ یہ قوم نہ رہی، اچھا ہوا کہ جرم دنیا سے ختم ہو گیا. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا سمجھتے ہو تم اگر اللہ نے لے لیا تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، کون ہے پھر اللہ کے علاوہ وہ معبود جو تم کو یہ چیزیں دے دے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں مطلب یہ ہے توفیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو، سننا چاہتے ہو تو سن لو، سوچنا چاہتے ہو تو سوچ لو خوب اچھی طرح سے، ہدایت حاصل کر لو. ہدایت کا دروازہ اگر بند ہو گیا پھر کون کھولے گا اس ہدایت کے دروازے کو؟ کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. یہ اس مضمون کو جس طرح سے بیان کیا وہ یہ کہ اگر اللہ نے تمہارے کان لے لیے جس سے کہ تم سنا کرتے، تمہاری آنکھیں لے لی جس سے تم دیکھا کرتے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جس سے سمجھا کرتے، اب ساری صلاحیتیں ختم. یہ تو ہے توفیق چھین لینا. تو من الہ غیر اللہ، پھر کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود کہ جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ذرا دیکھیے تو صحیح ہم کیسے پھیر پھیر کر کے آیتیں بیان کرتے ہیں، یہ پھر بھی مکرتے ہیں. ثم هم یصدفون، یہ پھر بھی نہیں مانتے. یہ ہدایت کا مضمون ہم کس دلیلوں سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، مگر ان کی مت ماری گئی ہے پھر بھی یہ سمجھنا نہیں چاہتے. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل يهلك الا القوم الظالمون. آپ کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا بتلا کر. جہرتن بلند آواز کو کہتے ہیں، یعنی مطلب پہلے سے اس کا اندازہ ہو جائے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. مثال کے طور پر پیغمبروں کا زمانہ ہے تو پیغمبروں سے پیشین گوئی سنوا دی عذاب آنے والا اللہ کا، تو یہ معنی ہوں گے جہرتن کے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا بتلا کر. هل يهلك الا القوم الظالمون،
ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ تم خوب سمجھ لو، ایمان والے نہیں ہلاک ہوں گے، ظالم ہلاک ہوں گے۔ تو اب تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ایمان والوں کا یا ظالموں کا، کافروں کا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ان کا کام گردن پکڑ پکڑ کر کے راستے پر لانا نہیں، زور زبردستی کرنا نہیں، بات کو سنا دینا ہے۔ اب باقی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے تم کہاں تو تھا مگر ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو کھینچ کے لے نہیں گئے تھے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو، بس تقریر کر کے چلے گئے تھے۔ نہیں، پیغمبروں کا کام جو ہے صرف خوشخبری سنانا اور ڈرا دینا ہے۔ فمن آمن واصلح، سو جس نے یقین کر لیا، ایمان لیا اور اس کی روشنی میں اپنے اعمال اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ خوف کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو نعمت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، یہ نہیں کہ شاید آج مل گئی کل کو نہ ملے۔ اور غم کیوں نہیں ہوگا؟ غم ہوا کرتا ہے پچھلی چیز کے چھوٹ جانے کا۔ دنیا میں جو اچھے گھر چھوڑے تھے، جو اولاد چھوڑی تھی، جو رشتہ دار چھوڑے تھے، جن میں بڑا مگن تھا، ان کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں جو کمپنی اس کو حاصل تھی اس سے بہتر کمپنی ملے گی۔ جو گھر دنیا میں تھے اس سے بہترین گھر ملیں گے، جو کھانے اور پینے کی نعمتیں دنیا میں تھیں اس سے بہتر نعمتیں وہاں ملیں گی، تو کہاں کو یاد کرے گا وہ دنیا کی نعمتوں کو، کہاں کو غم کرے گا ان کے چھوٹنے کا؟ تو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب ہمارا پہنچے گا بوجہ اس کے کہ یہ فسق کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس عذاب، اگرچہ عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا، اس مقدر ہونے کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ذمہ دار نہیں، نافرمانی انہوں نے کی تو نافرمانی اصل اس کا سبب بنے گی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ صاحب یوں بتلائیے کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں نہ پانی نہ کھیتی، کچھ بھی یہاں نہیں، تو اس واسطے ہمارے اس علاقے کو، اس بستیوں کو، اس سرزمین کو لہلہاتی کھیتیوں میں بدلوا دیجیے اللہ میاں سے کہہ کے، اور یہاں جتنی زندگی کی آسائشوں کے سامان ہوا کرتے ہیں وہ سب مہیا کرا دیجیے، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہاں واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کیسے نبی ہیں کہ اس کی قوم بھوکے مرے، پریشان ہو؟ تو یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب آپ ہمارے واسطے نبی بن کر آئے ہیں تو اللہ میاں تو بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں، ہمارے اس علاقے کو بدلوائیے اللہ میاں سے۔ ایک فرمائش تو یہ ہوا کرتی، اور دوسری فرمائش یہ ہوا کرتی تھی کہ اچھا یوں بتلائیے کہ قیامت کب کو آئے گی، یہ بتلا دیجیے ہمیں تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اچانک آ جائے ہم کو پتہ بھی نہ چلے تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہوگی۔ جب آپ ہمارے نبی ہیں تو ہم کو آپ یوں بھی بتلا دیجیے قیامت کب کو آئے گی۔ اور تیسری بات یوں کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ یوں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، سوال یہ کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق؟ آپ کو بھی سردی لگتی، ہم کو بھی سردی لگتی، ہمیں بھی بھوک لگتی، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ بھی بیوی بچوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھرے ہوئے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے، آج فرشتے ہوتے، فرشتوں کی خصوصیات آپ کے اندر ہوتی، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سردی ستائے نہ گرمی ستائے، تو پھر اس صورت میں یقیناً ہم میں اور آپ میں فرق جو ہے واضح ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ یہاں ان کے ان تینوں نامعقول باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نے یہ کب کہا ہے تم سے کہ میرے پاس اللہ میاں کے خزانے ہیں؟ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں تو نبی ہوں۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے اللہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا، میں جس کو چاہے مالدار بنا دوں گا، جس کو چاہے غریب بنا دوں گا، جس کو چاہے تندرستی دے دوں گا، جس کو چاہے بیمار کر دوں گا، اور جس چاہے علاقے کو وہاں ہرا بھرا کر دوں گا اور جہاں میں چاہے ویران کر دوں گا۔ یہ خزانے تو میرے پاس نہیں، میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی۔
لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ دیکھیے یہاں جس طرح سے وہاں یہ کہا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اسی اعتبار سے یہاں یوں کہا جاتا ولا اقول انی عالم الغیب، میں یوں بھی تو نہیں میں نے کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، اس کے بجائے کیا لگ رہا ہے ولا عالم الغیب۔ سمجھ میں معلوم ہوا، خوب سمجھیے اس بات کو، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا آگے فرمایا کہ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یوں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو ولا اقول کے تعلق تو یہ لفظ لایا گیا دو جگہ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یوں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یوں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو فرشتوں والی خصوصیات کیوں تم مجھ میں تلاش کرتے ہو؟ لیکن بیچ میں جو ولا عالم الغیب لایا، وہاں یوں نہیں کہا کہ ولا اقول لکم انی عالم الغیب یا ولا اقول لکم انی عالم الغیب، کیا کہا؟ ولا عالم الغیب۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ مطالبہ تو تھا ان تینوں چیزوں کا، لیکن اتنی بات وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے خزانے تو اللہ کے پاس ہو، اللہ کے خزانے دوسروں کے پاس کہاں ہوتے ہیں؟ جاہل آدمی بھی اس بات کو سمجھتا، کافر بھی اس بات کو سمجھتا، فرمائش برائے فرمائش تھی، دفع الوقتی کے لیے۔ اسی طرح سے جہاں تک فرشتہ ہونے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ تاریخ کی روشنی میں اتنی بات ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے کبھی فرشتے نہیں آئے، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ہاں جس چیز میں ایک ناواقف دھوکہ کھا سکتا ہے، ایک جاہل جو ہے وہاں ٹھوکر کھا سکتا ہے، وہ ہے مسئلہ اس کا کہ علم غیب کا۔ کیوں ہے یہ؟ اس واسطے کہ پیغمبر غیب کی باتیں بتلاتا ہے کہ نہیں بتلاتا؟ غیب کی باتیں تو پیغمبر بتلاتا ہے، معلوم ہوا کہ عالم الغیب ہے۔ اس لیے فرمایا ماں یوں نہیں کہا کہ ولا اقول، ماں کلیتاً نفی کی گئی کہ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، ایک ہے غیب کی چیزوں کا جان لینا اور ایک ہے علم غیب حاصل ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیب کی چیزیں تو جانتا ہے نبی، اور نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ امتوں میں کوئی بھی، اس کی امت میں کوئی اتنا نہیں جان سکتا غیب کے بارے میں جتنا نبی جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، ان کو غیب کی اتنی باتوں کا علم ہے کہ جو نہ ان سے پہلے کسی اور نبی کو ہوا اور آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کا اتنا علم حاصل ہے کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، کہ اولین اور آخرین کو جتنا علم ہے اس سے کہیں بڑھ کر غیب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا غیب کی باتوں کا، لیکن اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ یہ شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہی عالم الغیب ہے۔ تو یا اس کو یوں کہیے، غیب کا علم اس کو بھی بولا جائے گا کہ جو کسی کے بتلائے بغیر جس کو حاصل ہو، اس کو کہا جائے گا کہ عالم الغیب، اپنی ذات سے غیب سے واقف ہے۔ اور جس کو کسی کے بتلائے سے معلوم ہو جائے اس کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کسی نے نہیں بتلایا، اس کا اپنا علم ہے۔ لیکن کوئی بھی نبی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنا بتلا دیا اتنا معلوم ہے۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیجئے، یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کسی بات کا علم نہیں، نہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اسی طرح سے عالم الغیب ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا اتنا بڑا علم ہے کہ مخلوقات میں کسی کو اتنا بڑا علم نہیں۔ اسی کو خوب کہا فارسی کے اندر، بعدز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ جیسے قدرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت، کیا آپ کہیں گے دونوں کی قدرت برابر ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اللہ کی قدرت کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات سے مراد انسان نہیں، مخلوقات میں عالم فرشتے ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، ہر طرح کی مخلوقات میں ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بلند و بالا ہے، کوئی آپ کے ہمسر نہیں، کوئی آپ کے برابر نہیں، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے۔
उसी को यहाँ पेश नजर रखा गया है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं तो बस पैरवी करता हूं उसकी कि जो मेरी तरफ जिसकी वही की गई है। मुझे तो अल्लाह ताला जो फरमा देते हैं मैं उसको फॉलो करता हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। यही मेरे नबी होने के माना। और फॉलो करने का लफ्ज लाए अत्तबे, इसके माना यह है कि मैं खुद भी अमल करता हूं और दूसरों को भी वही बात बतलाता हूं। नबी की शान ये नहीं होती कि नबी खाली तकरीर करे, समझ में आया कि तुम पढ़ो दरूद में पियो दूध, वो काम नबी का नहीं होता। नबी खुद भी अमल करता है उस हिदायत पर और दूसरों को भी हिदायत की दावत देता है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप कह दीजिए कि क्या अंधे और समखे बराबर हुआ करते हैं? जिन्होंने आंखें खुली देख करके हक को पहचान लिया वो, और जिन्होंने आंखें बंद कर ली अंधे बन गए, दोनों बराबर हो सकते हैं? अगर दुनिया में अंधे और समखे बराबर नहीं हो सकते तो इसी तरह से हिदायत के मामले में भी यही सूरत है। अफला ततफक्करून, क्या फिर भी तुम गौर नहीं करते इस बात में? वअन्ज़िर बिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून, और आप डराइए इसके जरिए से, यानी कुरान के जरिए से या इन बातों के जरिए से उन लोगों को कि जो डरते हैं। किस बात से डराइए? अन युहशरू इला रब्बिहिम, कि उनको उठाया जाएगा, उनको जमा किया जाएगा उनके रब के पास। और लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन, वहां अल्लाह के सिवा कोई उनका कारसाज न होगा और न कोई उनका सिफारिशी होगा। लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद कि ये डरें। तो मालूम हुआ कि नसीहत करना यूं तो सबको है, मगर खास तौर पर तवज्जो किन पर करनी है? जिनमें आप सलाहियत पाएं, और वो सलाहियत ही के लिए लफ्ज लाएं यखाफून, क्योंकि हिदायत के ताल्लुक से सलाहियत कहां देखी जाए, किन में देखी जाती, क्या उसकी सूरत है? खौफ जिनमें पाया जाए उन्हीं में हिदायत की सलाहियत है। वला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा, मालूम हुआ कि जो लोग हिदायत नहीं पा रहे हैं उनसे तो आप बेफिक्र हो जाइए। हिदायत की दावत दे दी, नहीं मानते, बेफिक्र हो जाइए। उनके पास ताकत है, कुव्वत है, माल है, दौलत है, कोई फिक्र मत कीजिए, आपका बाल भी का नहीं कर सकते। ये तो हुआ उनके ताल्लुक से आपका अमल। जहां तक है ईमान वालों का ताल्लुक, ईमान वालों के साथ जो आपकी दावत पर लब्बैक कहने वाले हैं, उनके साथ आपका क्या बर्ताव होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए जो आज हमारा है। समझते हैं आप हमारा क्या अमल है आजकल? मसलन इस्लामिक फाउंडेशन में, एमसीसी में देखने में आता है, ऐलान होता है नमाज के बाद, संडे की नमाज के बाद, जुमा की नमाज के बाद, साहब फलाने साहब जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्लाह अकबर, नारा लग गया। उसके बाद हमने अपना इस्लामी हक अदा कर दिया। वो अपने घर, हम अपने घर। पता नहीं वो किस हाल में है, उसको बेचारे को खाना नसीब है कि नहीं, पहनने को सामान उसके पास है कि नहीं। जिसने इस्लाम कबूल कर किया है, हो सकता है कि उसने अपने पूरे मुआशरे से टक्कर ली हो, समझ में आया? पूरे खानदान से उसने मुकाबले की ठानी हो, पूरा खानदान उसके मुकाबले पे हो, सबने उसका बाइकाट कर दिया हो। उसके खानदान ने तो उसका बाइकाट कर दिया। मुसलमानों ने उससे यूं नहीं पूछा तू है किस हाल में, कहां जाएगा वो शख्स। समझते हैं आप? नहीं समझते। हम लोग वाकई किस कदर गफलत में है। एक तरफ तो दावत और तबलीग का काम नहीं, लोगों को बुलाते नहीं इस्लाम की तरफ, लेकर नहीं आते, ये काम नहीं, और अगर कोई खुद से आ जाए तो उसके पुरसाने हाल नहीं। नबी का काम ये नहीं है। नबी का काम यह है कि वो उनके लिए निहायत दर्जे मेहरबान हो और खुले चेहरे के साथ हमेशा उनका इस्तकबाल किया करे जिन्होंने दावत हक को कबूल किया है। वो जर्रे बराबर अजनबियत ना महसूस करें नबी के यहां, बल्कि अपनाइयत उनके यहां उनको महसूस होनी चाहिए। इसलिए फरमाया कि वला तत्रुदिल लज़ीना, न धुतकारें आप, न ठुकराएं आप उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम। मालूम हुआ कि दरअसल अपना दरवाजा तो उन्हीं के लिए खुला रहना चाहिए। हम लोग किन की दावत करने में खुश होते हैं? साहब ये बड़े आदमी हमारे शहर के, देखो हमारे यहां आया करते हैं, हम इनकी बड़ी दावतें करते हैं और हमारी दावत कबूल कर लेते हैं, इस शहर के बड़े आदमी। तो भाई ये बुनियाद होनी चाहिए
یا جو اللہ والوں کو بلاؤ اس پر فخر محسوس کرو. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، آپ ان کو نہ ٹھکرائیں اپنے یہاں سے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، صرف اس کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کو چاہتے ہیں وہ، اسی لیے اس کو پکارتے ہیں صبح و شام. اب رہ گئی بات یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے صبح و شام پکارتے ہوں، کیا پتہ ان کے دل میں کیا ہے. یریدون وجہہ فرمایا نا کہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. ہم کو کیسا پتہ چلے صاحب اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اپنی پیری چمکانے کے واسطے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے آگے فرما رہے ہیں ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمہ نہیں ان کا حساب لینا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے دل میں کیا تھا پیغمبر، آپ سے نہیں پوچھا گا. ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا حساب لینا کچھ بھی. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا حساب ہے ان کے ذمہ کچھ بھی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا امت کے لوگوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ نبی کے دل میں کیا تھا، نبی کی نیت کیا تھی. ظاہر سب یوں کہیں گے نہیں، یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہر ایک ہی جواب دے کر کے اس کا اگر کہے گا، ایک ہی جواب دے گا وہ یہ کہ نہیں صاحب نبی کا حساب لینا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اللہ میاں ہم سے حساب نہیں لیں گے اپنے نبی کا. جب یہ بات ہے کہ نبی کی نیت، نبی کے دل کے ارادوں کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا، تو پھر اسی طرح سے نبی کی ذمہ داری کیوں ہوگی کہ صاحب وہ امت کے دلوں کے احوال کا حساب نبی سے لیا جائے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں بس سمجھو کہ وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور ان کو اپنے یہاں سے مت ٹھکرائیے، مت دھتکاریے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ رکھیے. تو اس لیے آپ کے ذمہ نہیں فتطردہم فتکون من الظالمین، تو آپ ان کو دھتکار دیں. اوہو کیا لفظ یہاں ہے، اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اپنی نبی سے وہ بات، فتکون من الظالمین، تو پھر اس صورت میں آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. دیکھیں اللہ والوں کو اپنی طرف سے ٹھکرا دینا وہ عمل ہے کہ جس کے لیے نبی کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، لیکن کہا آپ کو، سنایا ہمیں کہ اگر کسی اللہ والے کو اس بات کے احساس کے باوجود کہ یہ شخص اللہ والا ہے اپنے یہاں سے دھتکار دیا، ٹکرا دیا، اس کی توہین کر دی، اس کی شان میں گستاخی کر دی، ہم ظالم بن جاتے ہیں اس صورت میں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. اب رہ گئی وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ کافر کفار مشرکین کہا کرتے تھے ہم ہی تو ہیں اللہ میاں کے دوست، دیکھ لو دنیا میں کون آرام سے ہیں، ہم ہیں یا تم ہو، ہم آرام سے ہیں لہذا ہم اللہ کے دوست. اس کا یہاں جواب دے رہے ہیں. فرمایا کہ اسی طرح سے ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتے ہیں. یہ سامان آزمائش ہے دراصل. کیا تاکہ یوں کہیں یہی ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان. یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں صاحب، یہ مسلمان ہیں صاحب، یہ ہیں جو جنت میں جائیں گے. یہی ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو نہ پہننے کو اللہ نے انہیں کا انتخاب کیا اپنی ہدایت کے واسطے. یہ ہے وہ سامان آزمائش کہ مصیبت زدوں کو مصیبت میں دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دوست نہیں، اور اپنے آپ کو خوشحالی میں پا کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. کیسی آزمائش ہوئی. حالانکہ سمجھنا چاہیے یہ اعمال کس کے کیسے ہیں، افکار کس کے کیسے ہیں، خیالات کس کے کیسے ہیں، برتاؤ کس کا کیسا ہے، اس روشنی میں دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ مال و دولت کی کمی اور زیادتی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. یہ سامان آزمائش. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ میاں شکر گزار بندوں سے واقف نہیں؟ کیا مطلب یہ کہ جو ایمان والا ہے اگرچہ وہ پریشان حالی میں ہے مگر اس حالت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا. اور وہ دنیا دار جو ہے اللہ سے دور، اس کو کتنی بھی نعمتیں مل گئیں وہ پھر بھی شکریہ نہیں ادا کرتا. بتاؤ اللہ کے یہاں کس کا درجہ اونچا ہوگا. تو یہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ میں اس سے بھی واقف، اور اسی طرح سے جو مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ میاں ان سے بھی واقف. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. وہ جو مسلمان، وہ جو اللہ والے لوگ، دعوت حق کو قبول کرنے والے اور دنیا کی مصیبتوں کو دین کے مقابلے میں برداشت کرنے والے، وہ لوگ جب آپ کے پاس آیا کریں ہیں پیغمبر، اور جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جنہوں نے یقین کیا ہے ہماری آیتوں کا، تو آپ وہاں تو پہلے تو ایک نگیٹو بات رکھی گئی تھی، ٹکرائیے مت، دھتکاریے مت ان کو، وہاں تو یہ کہا گیا تھا.
یہاں پازیٹو بات کہی جا رہی. کیا ہونا چاہیے آپ کا معاملہ ان کے ساتھ؟ فقل سلام علیکم، کہو سلام علیکم سلام علیکم، سلامتی کی دعائیں دو ان کو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی دل کی تسلی کے واسطے، دل کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ امت کا کوئی فرد نبی کے پاس جائے، نبی اس کو دعائیں دے دیں، اس کو خوشی نہ ہوگی؟ ہم بزرگوں کی خدمت میں اگر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ دعائیں لینے کے لیے. بزرگ اگر ہم کو دعائیں دے دیں ہمارے دل کو کیسا سکون ملے گا. نبی جو ہے بغیر مانگے دعائیں دیں اہل ایمان کو، تو تم ان کو کہو السلام علیکم، اور کہو کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رحمت کو فرض کر لیا ہے. خوشخبری سناؤ ان کو، تاکہ دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار یہ اہل ایمان نبی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ان کو رحمتوں کی پیشین گوئی جو مل جائے، ان کی مصیبتوں کی اس سے تلافی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اسی واسطے کسی کو مصیبت میں اگر گرفتار دیکھیں، آپ جا کر تسلی کس طرح سے دیں؟ نہیں بھائی گھبراؤ مت، بے شک مصیبت ہے دنیا میں، مگر مصیبتیں آنے جانے والی ہوا کرتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیں گے اور اللہ کے ہاں تمہارا مقام بہت اونچا ہوگا. یہ ہے وہ بات جس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے اس خوشخبری سنانے سے. تو پیغمبر کو اس کی ہدایت دی گئی کہ اہل ایمان جو آئیں، جو دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ان کو آپ کہیے السلام علیکم. اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کو فرض کر لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور وہ رحمت کیا ہے؟ اس رحمت کی تفصیل کیا ہے؟ وہ اپنے ذمہ جو رحمت کو فرض کر لیا وہ یہ کہ تم میں سے جس نے کوئی برائی کر لی ناواقفیت کی صورت میں. ناواقفیت کیا مطلب؟ ایک تو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، کر لیا وہ کام، بعد میں پتہ چلا ارے مسئلے میں تو یہ شریعت میں یہ چیز غلط تھی. یہ تو ناواقفیت کی صورت یہ ناواقفیت کی صورت یہ کہ معلوم تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک چیز جو ہم کھا رہے ہیں یہ غلط ہے، جو چیز استعمال کر رہے ہیں یہ غلط تھی، یہ پتہ نہیں تھا. اگر معلوم ہوتا کہ یہ چیز اس طرح سے ہے تو پھر اس سے بچ جاتے، کیونکہ مسئلہ معلوم ہے ان کو. تو بجہالت ان کی دونوں صورتیں ہیں کہ تم میں سے جس نے کوئی برائی کر لی ناواقفیت کی صورت میں، پھر جب معلوم ہوا کہ ہم سے برائی ہو گئی، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی اپنے احوال کی، فإنہ غفور الرحیم، فإنہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ وہ جو ذات ہے وہ بڑی مغفرت کرنے والی اور بڑی مہربان ہے. یہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے جو رحمت کو فرض کر لیا. ورنہ سیدھی بات یہ قانون ہے، خطا کار ہے، غلطی کی. قانون کی روشنی میں غلط کار کو یہ نہیں کہا جا سکتا جاؤ معاف کیا، یہ کوئی قانون نہیں ہوا کرتا. لیکن خطا کار اور غلطی کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس ناواقفیت کے عذر کو قبول فرماتے ہوئے، اور عذر کیوں قبول فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا. معلوم ہوا کہ ناواقفیت کی وجہ سے غلطی ہو گئی تھی، تمہارا عذر قبول. یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اس لیے اس کی تفصیل کی تھی کہ جو فرمایا تھا کہ اپنے ذمہ اس نے رحمت کو فرض کر لیا. فإنه غفور رحیم وكذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. اسی لیے کیوں؟ اس واسطے جس کو ہدایت چاہیے وہ ہدایت والا راستہ اختیار کر لے اور غلط راستے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. اس لیے ہم کمپیئر کر کے دونوں راستے بتاتے چلتے ہیں. ایمان والوں کا راستہ یہ ہے اور اللہ جن لوگوں سے ناخوش ہے ان کا راستہ یہ ہے. بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل لو ان
قضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں جس طرح کا مضمون چل رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب ہے مشرکین اور کفار کو، اور عقیدہ توحید کی مضبوطی کو ثابت کیا گیا ہے۔ ایمان والے اگرچہ دنیا کے اعتبار سے مال و دولت کے لحاظ سے کمزور حالت میں ہیں، مگر محض اس لیے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے ان کو ذلیل سمجھنا، ان کو کم درجے کا سمجھنا، اس کا حق کسی کو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کے عقیدے اور عمل کی وجہ سے ان کا رتبہ بلند ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھنا۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ دنیا کے حالات کے اعتبار سے تو وہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے اس کا درجہ اونچا، اور جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہے یا پھر بالکل بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کا درجہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تھا حاصل گزشتہ آیتوں کا۔ یہاں سے اسی مضمون کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ جب مجھے ہی روک دیا گیا، دوسرے کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی اجازت دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ پیغمبر کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ خواہشات کی پیروی کرنے کے کیا معنی؟ مشرکین یوں کہا کرتے تھے کہ اچھا تو پھر ایسا ہے کہ ہمارے بتوں کو آپ برا کہنا چھوڑ دیجئے، پھر ہمارے میں اور آپ میں صلح ہو جائے گی۔ آپ جو کام کرنا چاہیں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، لیکن یہ جو آپ شرک کو برا کہتے ہیں اور ہمارے جو بت ہیں ان کی عبادت سے روکتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ان میں کوئی طاقت نہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں، یہ کہنا چھوڑ دیجیے۔ تو پھر آپ جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہیں گزاریں، رہیں مکے میں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی لیے فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین میں حق ایک ہی ہے اور حق کے مقابلے میں باطل ہے، باطل اور حق کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ لہذا حق کا کمپرومائز کیسے ہو جائے باطل کے ساتھ؟ تو پھر یہ حق نہیں جو باطل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوا قد ضللت اذن، اگر ایسا ہو گیا تو میں تو اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ کمپرومائز کرنا، صلح کرنا، نرمی کرنا دین کے معاملے میں اس کی کوئی صورت نہیں۔ اگر ہم نے ایسا کوئی بھی ایسا کرے گا گمراہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، ایک اور چیز ہے، ایک ہے تربیت اور اصلاح کے تعلق سے کسی کے ساتھ نرمی کرنا، اس کو حکم دینے میں، ہدایت دینے میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک یہ کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اپنے اس بات کو واپس لے لیتے ہیں اور ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، یہ غلط۔
تربیت میں فرق ہے. مثال کے طور پر بچے کی ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو بچے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بچے بہت چھوٹے ہیں بھائی، بہت ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ استنجا کرنا کس کو کہتے ہیں، کہیں بھائی چلو بھائی تم ایسی نماز پڑھ لو، میں نماز پڑھ لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو ضروری نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ استنجا کرنا ضروری نہیں. تربیت ہے بچوں کو، چونکہ ان کی سہولت کی بھی رعایت مقصود ہے. بھائی جب وقت آئے گا ان کو وہ سارے مسئلے بتلا دیں گے، لیکن ان کو عادت ڈالنی ہے نماز پڑھنے کی. اگر شروع سے ان کو مشکل میں ڈالا، جو چھوٹے چھوٹے 5-5, 6-6 سال کے بچے ہیں، اور ان سے کہا کہ چلو بھائی استنجا بھی کرو اور چلو بھائی وضو بھی کرو اور 5 وقت اسی طرح سے کرنا، تو ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں وہ بچے ہی ہیں، نہیں سنبھال سکیں گے. اگر اس بات کی کا احساس ہو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی. یہ کمپرومائز کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت کے سلسلے میں حسن تدبیر ہے. تو ایک ہے حسن تدبیر، اس کی اجازت، اور ایک ہے کمپرومائز کرنا کہ بھائی ہم اپنی بات کو جو ہے نرم کر دیتے ہیں، اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں. یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. اچھا صاحب، جہاں تک اپنی بات کو واپس لینے کا تعلق ہے، وہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے نزدیک خود ہی کلیئر نہیں ہے، خود ہی واضح نہیں ہے. میں ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ حق یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی درست ہو. اگر ایسی صورت ہو یا ایسا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، اس میں صلح ہو سکتی ہے، اس میں نرمی کی جا سکتی ہے، اس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مسئلہ ایسا ہو کہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پیغمبر جب آئے دنیا میں تو پیغمبر کے نزدیک کون سا مسئلہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو واضح نہ ہو. اس واسطے جن معاملات میں مشرکین ان سے نرمی کرنے کی فرمائش کر رہے تھے وہ مسئلے کون سے تھے جو بالکل واضح تھے، عقیدے کا مسئلہ تھا. تو اس لیے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح بات پر ہوں، بینہ دلیل کے اوپر ہوں، میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہے. جس بات کے لیے دلیل اور ثبوت ہے اس میں نرمی کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو. دلیل کیا ہے؟ قرآن، وحی. تو میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی، اس وحی سے مجھے ساری حقیقت معلوم ہوتی ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے. جب میرے پاس یہ ہے تو میں پھر اپنی بات کو واپس لوں کیسے؟ وہ بات تو میری ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی بات ہے، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو. تو مجھ میں اور تم میں صلح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ. یوں کہا کرتے تھے کہ اچھا صاحب، اگر تم ایسے ہی سچے ہو کہ تم نبی ہو اور تمہاری بات کو اگر ہم نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو پھر عذاب ہی لا کے دکھا دو. چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. مشرکین مکہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تم پڑھ کے سناتے ہو اور جو کچھ تم ڈراتے ہو اور خوشخبریاں سناتے ہو، اگر یہ بالکل صحیح ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کو نہیں برسوا دیتے، برسا دو. او فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ جو دردناک عذاب سے ہم کو ڈراتے رہتے ہیں، لے آنا ہو دردناک عذاب. تو یوں کہتے تھے. یہاں اس کے لیے فرمایا جا رہا ما عندی ما تستعجلون بہ. بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے وہ بات جس کی تم جلدی کرنا چاہ رہے ہو. یعنی جلدی کرنا چاہ رہے ہو مطلب عذاب تو ہے، وہ تو ملے گا کافر و مشرکوں، مگر تم چاہتے ہو کہ جلدی آ جائے. میرے اختیار کی چیز نہیں ہے اس کو جلدی لانا. ان الحکم الا للہ. اس بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار صرف اللہ کو ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین. لیکن میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھنا کہ صاحب وہ جو ہے مشتبہ ہو گیا قرآن کی باتیں، شک کرنے کا کوئی حق ہے تمہیں؟ اس کیا اللہ میاں کے اختیار میں ہے کہہ کہ چھٹی پاری نبی نے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کوئی آنے والا نہیں، خالی جھوٹی باتیں. فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. دوسرا اس کی ایک اور انداز میں جواب دے رہے ہیں اس بات کا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا وہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب کا لے آنا، تو یہ تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. میرے اور تمہارے درمیان کبھی فیصلہ ہو چکا ہوتا، عذاب میں لے آتا.
عذاب آ چکا ہوتا اور کافر مشرک ایک نہ بچتا، حق پسند رہ جاتے تو فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا. تم میری فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی دیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں لا سکتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ میاں کہ یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون ہے ظالم، لہذا اس کو سزا تو ملے گی مگر اب اس کی حکمت کے مطابق کب ملے گی. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے. مفاتح یہ پلورل ہے، جمع ہے، یا تو مفتاح کی یا مفتاح کی. سمجھ میں آئے؟ میم کے زیر کے ساتھ یا میم کے زبر کے ساتھ. میم کے زبر کے ساتھ ہو تو مراد اس سے ہوتا ہے خزانہ، اور اگر مفتاح میم کے زیر کے ساتھ ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے کنجی، کی جس کو کہتے ہیں، جس سے قفل کھولا جائے. ہر صورت میں مراد وہی ہوگا خزانہ، اس لیے کہ کون واش روم کو تھوڑی قفل لگایا جاتا ہے. ارے بھائی جہاں کوئی جیولری رکھی ہوگی، روپیہ پیسہ رکھا ہوگا، خزانہ ہوگا، وہیں تو تالا بھی لگاتے ہیں. اس لیے مراد اس سے خزانہ ہی ہے. اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے غیب کے. لا يعلمها الا هو،